ان کی خدمات علمی اور طبی میدانوں میں ہم کسی طرح بھی فراموش نہیں کر سکتے، اور نہ اس کی یہ علمی اور طبی خدمات جو ہے کسی سے پوشیدہ ہے۔ اور سب سے پہلے تو میں اپنی پورے اسٹاف کی طرف سے اس کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اتنے کثیر الاشار وقت میں ہمارے لیے وقت نکالا، اور وہ ہمیں اپنے عزیز حسین جمیل خیالات سے متعارف کرنے کے لیے یہاں پر تشریف لاتے ہیں مختصر اور شارٹ نوٹس پر۔ تو دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر فضل عظیم صاحب کو، جو ڈی ایچ کیو ڈگر کے سابقہ ایم ایس بھی رہ چکے ہیں اور پیما کے صوبائی صدر بھی رہ چکے ہیں، اور پاکستان کے مختلف علاقوں مختلف اضلاع میں مختلف مقامات اور مختلف شعبجات میں وہ مختلف موضوعات پر درس دیتے رہے ہیں۔ تو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر ہمیں اپنے دلچسپ معلومات سے دلچسپ خیالات سے روشناس کرائے۔ ڈاکٹر فضل عظیم صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ہماری اس آج کی ڈسکشن کی موضوع ہے ہمارے نبی محترم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا تعارف اس بچے اعزاز نے اپنے نعتیہ کلام میں کیا، میں شاید اس کی آپ کو تفصیل بتا دوں۔ ہمارے نبی محترم بہت باوفا تھے، یہ ہے کہ ہم بہت بے وفا ہیں۔ باوفا نبی، بے وفا امت۔ دنیا سے رخصت ہوتے وقت جب جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جی ملک الموت باہر دروازے پہ کھڑا ہے اور اجازت مانگتا ہے، اگر آپ اجازت دے تو آ کے آپ کا سانس لے لے، آپ کی روح قبض کر لے۔ حضور نے فرمایا جبریل مجھے اپنی امت کی فکر ہے۔ جبریل نے کہا میں ذرا جا کے بتا دیتا ہوں۔ اللہ سے ملاقات کر کے واپس آئے اور حضور سے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ امت کا ذمہ میں لے لیتا ہوں۔ اتنا باوفا کہ موت کے وقت بھی امت کو نہیں بھولے، لیکن امت معمولی شادی کے وقت اسے بھول جاتی ہے اور معمولی فوتگی کے وقت اسے بھول جاتی ہے۔ ہمارے پاس جب گاڑی آ جاتی ہے تو اس میں انڈین گانے لگا لیتے ہیں اس ذات کو، اور اس محمد مصطفیٰ باوفا نبی کو بھول جاتے ہیں۔ تو بے وفا امت، باوفا نبی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطمینان ہوا کہ میری امت کی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے، تو پھر اس نے کہا بل الرفیق الاعلیٰ، اب میں اپنے اعلیٰ رفیق کے پاس جانا چاہتا ہوں، وہ ہمیں نہیں بھولے۔ کچھ ایسے گراؤنڈ ریئلٹیز ہے جس سے ہمیں دکھ ہوتا ہے۔ ایک ریئلٹی یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کسی کو ہر چیز پکا پسند ہے۔ آپ دیکھ لیتے ہیں نا، صبح ہم جب آ رہے تھے تو ہمارے گھر میں جو چائے بنی تھی وہ پکی تھی، اس لیے ہم اس کے پی کر آ رہے ہیں، اور جو انڈا والدہ صاحبہ نے ہمیں بنا کے دیا تھا وہ بھی پکا تھا، اس لیے ہم اس سے ناشتہ کر کے آئے۔ اگر وہ کچا ہوتا تو ہم اسے پھینک دیتے، لیکن صرف ہمیں ایمان کچا پسند ہے۔ یہ یاد رکھیے، ہمیں ہر چیز پکا پسند ہے لیکن ہمیں ایمان کچا پسند ہے۔ اس لیے ایمان پر ہم کچھ سٹڈی اور کچھ ایکسرسائز نہیں کرتے کہ اس ایمان کو پکا کیسے بنا دیں گے۔ بہت سے اسکول ہیں، اس میں شاگستان جیسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں،
جو سیرت کے لیے ایک اجلاس یا درس قرآن کے لیے ایک نشست رکھ دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں ایمان والی بات جو ہے وہ کچا پسند ہے اور ہمیں ہر چیز پکا پسند ہے۔ ایک اور گراؤنڈ ریئلٹی جو بہت دکھ دینے والی ہے وہ یہ کہ ہمیں ہر چیز خالص پسند ہے۔ دودھ ہمارے گھر میں جو ہمیں ملتا ہے وہ اگر خالص ہو تو ہمیں پسند ہے، لیکن اگر اس میں دودھ والے نے پانی ملایا ہو، خالص نہیں ہو تو ہمیں پسند نہیں ہے۔ اور چائے کی پتیاں ہمیں وہ پسند ہے، ہم اس دکاندار سے لیتے ہیں جو ہمیں خالص پتیاں دے، لیکن اگر اس میں اس نے کچرا ملایا ہو تو ہمیں وہ پسند نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی دین ہمیں کچا پسند ہے، ہمیں مکس پسند ہے، جس میں مکسچر ہو۔ پچھلے دنوں میں نے فیس بک پہ شاغستان کی ایک تقریر سنی جو آپ سے کر رہے تھے یہاں پر، اور میں حیران ہو گیا کہ ہماری زندگی میں اور ہمارے دین میں ایک طرف ہمیں اس تلاوت جو کو سنوں معاویہ کی قرآن معاویہ کی تلاوت پسند ہے، لیکن دوسری طرف ہمیں انڈین گانے بھی پسند ہے اور ہمیں پاکستانی ڈرامے بھی پسند ہے۔ ہمارا دین ڈراموں اور انڈین گانوں اور قرآن کی مکسچر ہو، باقی چیزیں ہمیں خالص پسند ہے، لیکن دین ہمیں مکس پسند ہے، جس میں مکسچر ہو، مختلف چیزیں ہوں۔ اس لیے ہم عشاء کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد ٹی وی پر فحش فلمیں بھی دیکھ لیتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں دین خالص پسند نہیں ہے۔ یہ ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے۔ جس ذات کی بات ہم کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باوفا پیغمبر، اور جن کے کچھ صفات انہوں نے اس میں بتایا کہ پیغمبر تو بہت آئے، کوئی آیا نہیں اس کی طرح، رسول کریم کی طرح عظیم تر تیرا، اس کی طرح عظیم تر بھی کوئی نہیں آیا، امین بھی تم سا نہیں آیا، یمین بھی تم سا نہیں آیا۔ اس پہ ذرا بات کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، ہمارے پاس سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں، اور سائنس کی دنیا میں سب سے عظیم شخصیت جو ہمارے علم کے مطابق گزرے ہے وہ ہے آئنسٹائن۔ آئنسٹائن نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی جب ایجاد کی اور اس کا کنسپٹ پیش کیا تو گویا کہ سائنس کی دنیا میں اس نے انقلاب برپا کیا، اور آئنسٹائن کا بہت بڑا احسان ہے اس پر۔ لیکن جب آئنسٹائن دنیا سے جا رہا تھا یا چلا گیا تو وہ اور اس کے ساتھی سب یہ افسوس کرنے لگے، کاش آئنسٹائن مزید زندہ رہتا، کاش آئنسٹائن کے ساتھ اس کی زندگی وفا کرتی تو وہ سائنس کے میدان میں اور بھی بہت کچھ کر لیتا۔ گویا کہ عظیم شخصیات خود بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں اور اس کے فالوورز بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ جس کام کے لیے آیا ہے وہ پورا کر کے نہیں دکھایا اور ادھورا چھوڑ کے دنیا سے چلے گئے۔ لیکن ان عظیم تر شخصیات میں ہمارے نبی، باوفا نبی، اتنے کامل انسان تھے کہ جب دنیا سے جا رہے تھے تو 1,25,000 صحابہ نفوس قدسیہ سے سوال کیا، حل بلغت، کیا میں نے اپنا کام کر کے دکھایا؟ اور 1,25,000 صحابہ نے بیک زبان ہو کے جواب دیا، انک بلغت، آپ نے اپنے رسالت کی بات ہماری تک پہنچائی، ونصحت الامہ، اور آپ نے امت کے لیے نصیحت کی، وادیت الامانہ، اور ہم نے آپ نے امانت کو پورا کر کے دکھایا۔ گویا کہ دنیا میں یہ ایک یونیک شخصیت ہے جس نے اپنا کام پورے کر کے دنیا سے چلا گیا، اور پھر اس نے گواہی، جب امت کی گواہی سنی تو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے خدا تو گواہ رہنا، اے خدا تو گواہ رہنا، اے خدا تو گواہ رہنا۔ گویا کہ یہ واحد شخصیت ہے جو یہاں سے جب گئے تو جو کام اس کے ذمہ تھا وہ پورا کر کے دکھایا تھا۔ ہمارے آئنسٹائن جیسے آدمی پورا کر کے نہ دکھا سکے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں عظیم تر تم سا اور امین تر تم سا اور یمین تر تم سا وہ نہیں آ سکا۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے اور یہ اس کا ایک ثبوت ہے۔ آپ دیکھ لیتے ہیں نا کہ جن کے آپ میں سے جتنے لوگ یہاں FEC کرنے آئے ہیں انہیں میٹرک کے اساتذہ نے اپنے اپنے اسکولوں میں ایک سرٹیفکیٹ دیا تھا اور اس پر لکھا تھا مورل کیریکٹر، تو اس کے سامنے جو خالی خانہ تھا اس میں لکھا تھا گڈ، اس میں لکھا تھا بیٹر، اس میں لکھا تھا مے بی دا بیسٹ۔ اور اس سے ہم کتنے خوش ہیں، اگر ہمارے مورل کیریکٹر میں بیڈ لکھا ہوتا تو پھر یہاں کے پرنسپل ہمیں داخلہ نہ دیتے۔ لیکن جن کو اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا تھا
عظیم تر تم سا جو کہا نا، اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا، انکا لعلی خلق عظیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اس لیے اس ہستی کی بات ہم کر رہے ہیں جو سرٹیفائیڈ ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ کے اخلاق سب سے بہترین ہے۔ اب یہ تو کیا، یہ تو انسانوں کی بات ہے، اللہ کی بات ہے۔ اب ایک دیکھ لیں، یورپین سوسائٹی ہے، یورپین سوسائٹی کا ایک اسکالر ہے، وہ پوری دنیا میں پھرتا ہے اور لیکچرز دیتا ہے۔ لیکچرز وہ آپ سے کمتر اسکالرز کو دیکھتا ہے، کہتے ہیں کہ سارے جو پاکستان اور انڈیا کے جو اسکالرز ہیں وہ آئیں تاکہ ہم ان کو علم پھیلائیں۔ وہ یورپین اسکالر پاکستان آ گیا، اس نے پاکستانی اسکالرز کو سیمینار کرایا۔ سیمینار کراتے وقت اس کا ریزن بتاتے ہوئے وہ بتاتے ہیں کہ جی یورپین سوسائٹی اس حقیقت پر پہنچی ہے کہ ہمیں تعلیم کا سلسلہ منقطع نہیں کرنا چاہیے، اس لیے ہم اس تعلیمی سلسلے کے لیے وہ لوگ جو تعلیم مکمل کر چکے ہیں ان کے سیمینار کراتے ہیں۔ اور یہ جملہ اس نے بار بار کہا۔ ہمارے پاکستان کے ایک اسکالر ذوالفقار صاحب، اللہ اسے زندہ رکھے، ابھی بھی زندہ ہے، اس نے اٹھ کر اسی پروگرام میں کہا، سر آئی وانٹ ٹو شیئر یو، میں تمہاری اس بات کو ذرا مزید آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا واٹ جی، چلے جی آپ بھی بتا دیں۔ اس نے کہا جو آپ یورپین سوسائٹی کی بات کرتے ہیں نا کہ وہ اس بات پر پہنچی ہے، میرا پیغمبر، میرا باوفا پیغمبر، وہ آج سے 1500 سال پہلے اس نے یہ آئیڈیا پیش کیا تھا کہ اطلب العلم، آپ علم حاصل کریں، کہاں سے؟ مہد سے لحد تک، پنگوڑے سے قبر تک، زانگونا تر قبر پورے۔ آپ یقین کیجئے کہ یورپین سوسائٹی کا وہ اسکالر یہ سن کے حیران رہ گیا، اور اس نے کہا ابھی تک یہ حدیث میں نے نہیں سنی۔ اس نے اپنا فائل کھولا، ذوالفقار صاحب سے کہا میری فائل میں آپ یہ حدیث لکھ کر دے دیں، ساتھ اس میں عربی میں لکھ دیں، ساتھ اس سے انگلش کا ترجمہ بھی لکھ دیں، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ دنیا کے جس ملک میں میں سیمینار کرانے گیا تمہیں یہ ساتھ بھی کہوں گا کہ مسلمانوں کے پیغمبر نے آج سے 1500 سال پہلے یہ بات کہی تھی کہ تعلیم کا سلسلہ منقطع نہیں ہونا چاہیے۔ عظیم تر تم سا، یمین تر تم سا، امین تر تم سا۔ اس کی گواہی یورپین سوسائٹی کے اس شخص نے بھی دی کہ یار یہ بات تو ہمارے سمجھ میں نہیں آئی تھی، اللہ نے ہمیں ایسا پیغمبر دیا تھا۔ انہوں نے ایک دعویٰ کیا تھا، اتیتو جوامع الکلم، مجھے ایسی صلاحیت دی گئی ہے کہ تھوڑے سے الفاظ میں میں بہت بڑی بات آپ کو سمجھا سکتا ہوں، اور واقعی اس نے کر کے دکھایا۔ ہمارا ٹی بی کا ایک سیمینار تھا، ٹی بی کے سیمینار میں یہ ہوتا ہے کہ ٹی بی پھیلتا کیسا ہے، اسے روکنا کیسا ہے، اور جب میڈیکل ڈاکٹر نے اس پر اپنے اپنے ویوز پیش کیے، اس میں فارینرز بھی ہوتے ہیں اور کنٹری کے لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کا سارا زور اس پر تھا کہ آپ بے جا توکے نہیں، اور جب آپ توکیں گے تو توک سے اس کو کہتے ہیں ڈراپلیٹ انفیکشنز، اس میں ٹی بی کا بیکٹیریا چلا جائے گا، دوسرا آدمی جب انہیل کرے گا، وہ سانس لے گا تو وہ بیکٹیریا اس کے لنگز میں چلا جائے گا اور یہ ٹی بی سپریڈ ہو جائے گی۔ اس لیے اب توکنے میں احتیاط کریں، اور اگر آپ نے توکنا بھی ہے تو اس پر مٹی ڈالیں۔ ہمارے ایک محترم مولانا اسماعیل صاحب ان کے مہمان تھے، انہوں نے آخر میں کہا کہ اب کے سارے لیکچرز ہم نے سنے، میرے پیغمبر نے آج سے 1500 سال پہلے کہا تھا کہ جب آپ گناہ کریں اس کا کفارہ دے، اور اس نے کہا جب آپ توکے بھی جا تو یہ اپنے گناہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھیں، وَكَفَّارَتُهَا دَفَنُهَا، اس توکنے کی کفارہ یہ ہے کہ آپ اس کو دفن کر دیں۔ اور اس کے آرگنائزر نے کہا یار ہماری ساری لیکچر کا خلاصہ آپ نے ایک جملے میں ادا کر دیا۔ ایسا پیغمبر اللہ نے ہمیں دیا تھا۔ اور انہوں نے وہ جو ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، برطانیہ کا عیسائی ڈاکٹر ہے، اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جن لوگوں نے دنیا کو متاثر کیا ہے میں ان کی ایک لسٹ بناتا ہوں، the most influential personalities in the world in the history۔ اور اس نے جب لسٹ بنایا اس میں اس نے اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی رکھا، اور اس نے سائنسی دنیا کے آئنسٹائن کو بھی رکھا، اور کارل مارکس کو بھی رکھا، ماؤ زیڈونگ کو بھی رکھا۔
پھر اس نے گریڈنگ کی اور اس نے پھر سوچا کہ اس میں ٹاپ پہ کس کو رکھوں. تھا تو وہ عیسائی، لیکن اس نے بہت سوچ سمجھ کر جب لسٹ بنائی تو اس نے ٹاپ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا. اور جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ تو ہیں عیسائی، آپ عیسیٰ کو رکھتے، آپ ہیں یہودی تو آپ آئنسٹائن کو رکھتے، کیوں؟ آئنسٹائن بھی یہودی تھا. تو آپ نے لسٹ میں ان کو شامل کیا، پھر ٹاپ میں اس کو کیوں نہیں رکھا؟ اس کا جواب بڑا مزیدار تھا کہ میں ہوں تو عیسائی، لیکن میں نے محمد کے بایو ڈاٹا کو بھی دیکھا، اپنے عیسیٰ کے بایو ڈاٹا کو بھی دیکھا، اپنے آئنسٹائن کے بایو ڈاٹا کو بھی دیکھا. دو باتیں مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آئی جو مجھے کسی دوسرے لیڈر میں نظر نہیں آئی. پہلی بات یہ، he was the most successful personality in both religious and secular field. پوجرا کے امکار کرو، پجومات کے امکار کرو. اس نے کسی فیلڈ کو چھوڑا نہیں. آپ کو رہنمائی دی حجرے میں بھی، آپ کو رہنمائی سیاست میں بھی دی، آپ کو رہنمائی مسجد میں بھی دی. یہ کسی دوسرے لیڈر نے یہ کام نہیں کیا. اور دوسری یونیک بات جو تھی جس کی وجہ سے میں نے اس کو ٹاپ پہ رکھا کہ یہ واحد شخصیت ہے جس نے کسی سے پڑھا نہیں، کسی کے سامنے زانوی تلمیذ طے نہیں کیا، سب پڑھے ہیں کہیں سے. موسیٰ علیہ السلام وہاں پر شعیب سے پڑھے ہیں، لیکن یہ واحد شخصیت ہے جو کسی یونیورسٹی، کسی کالج، کسی مدرسہ اور کسی دارالعلوم کا پڑھا ہوا نہیں ہے، اور پھر بھی اتنی بڑی باتیں کرتا ہے. اس لیے میں انہیں اس کو ٹاپ پہ رکھا. تو ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے بھی یہ گواہی دی. وہ جو ہمارے بچے نے کہہ دیا نا کہ امین تم سا یمین تم سا، تو واقعی مائیکل ہارٹ نے بھی گواہی دی. اور اس نے وہ جو کتاب اس کے ابھی بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہے، اور اس میں ٹاپ پہ محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک اسکالر کی ایک بات ہے کہ میں نے یہ جملہ کسی سے نہیں سنا محمد سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیونکہ وہ لیڈر تھے، عظیم شخصیت تھے، اور دنیا میں بہت سے عظیم شخصیات گزری ہیں، لیکن کسی لیڈر نے ابھی تک یہ بات نہیں کی ہے جس سے میں بہت متاثر ہوں. وہ کیا ہے؟ ان کا ایک فرمان ہے کہ تم میں سے جو مرے، جو مر جائے، جو فوت ہو جائے اور وہ جائیداد چھوڑ دے اور وہ پیسے چھوڑ دے تو ان کے وارثوں کے لیے ہے. کستاسو نے سپاتیشو کا نا دستاسو دی، لیکن جو تم میں سے مرے، دنیا سے چلا جائے اور اس کے ذمے قرض ہو تو فَإِلَيَّ، وہ میں ادا کروں گا. دنیا کے کسی لیڈر نے اپنے فالوور سے یہ نہیں کہا کہ تمہارے قرضے میرے ذمے اور تمہاری جائیداد تمہارے بچوں کے. یہ جملہ واحد یہ شخصیت ہے کہ بحیثیتی اسٹیٹ ہیڈ آف دا اسٹیٹ اس نے اعلان کیا تھا کہ اس قوم میں جو بھی مر جائے گا اور اس کی جائیداد رہ جائے گی وہ اس کے بچوں کے لیے ہے، لیکن اگر وہ غریب ہو کے مرا اور اس کے ذمے قرض تھا تو وہ اسٹیٹ دے گی، وہ میں دوں گا. یہ جملہ کسی نے نہیں کہا، اس لیے وہ عظیم شخصیت ہے. اور آخر میں ایک مثال آپ کو اور پیش کر دوں. مسز اینی ایک عورت ہے، یہ برٹش انگریز ہے، یہ انڈیا میں تھیوسافیکل سوسائٹی کی صدر ہے، اور اس نے کہا محمد کی صداقت اور اس کی امانت کو دیکھ کر میں حیران ہو جاتی ہوں، اور پھر میں بے اختیار پکار اٹھتی ہوں کہ واقعی پیغمبری کا حقدار یہ تھا. اللہ جسے پیغمبری دینا چاہے وہ بہترین شخصیت ہے. اس بہترین کے انٹروڈکشن کے بعد میں آپ کو ان کے کچھ پیغامات سناتا ہوں، اور وہ ہے سیرت کے پیغام طلبہ کے نام. اسٹوڈنٹس کے لیے اس کا پیغام کیا ہے، ہم یہاں سے کہاں کیا لے کر جائیں گے. وہ جس کی تعریف اعزاز بچے نے اس نعت میں کی، اور جس کے انٹروڈکشن میں نے آپ کو آئنسٹائن سے لے کر اللہ سے شروع کر کے آئنسٹائن تک اور پھر مسز اینی تک آپ کو بتایا، تو اس نے ہمارے لیے کیا پیغام دیا. پہلا پیغام ان کا یہ تھا کہ آپ سر کو ٹھنڈا رکھ کے، آپ اسٹوڈنٹس ہیں، کہاں کے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، سر کو ٹھنڈا رکھ کے اور پیر کو گرم رکھ کے. یہ اس کا ترجمہ ہے، اس کے خلاصہ ہے اس کے پیغامات کا. سر کو ٹھنڈا رکھیں گے مطلب کہ اب غصہ کبھی نہ کریں، اور پیر کو گرم رکھے کا مطلب ہے کہ آپ سٹرگل زیادہ کریں، کام بہت کریں. سر کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے اس نے یہ الفاظ کہے تھے. جب صحابی نے اس سے پوچھا یا اللہ کے رسول مجھے نصیحت کیجئے،
تو آپ اس صحابی کی جگہ اپنے آپ کو رکھے، آپ نصیحت مانگتے ہیں، اس نے آپ سے کیا کہا؟ لا تغضب لا تغضب لا تغضب، 3 مرتبہ کہا اب غصہ نہ کریں، اب غصہ نہ کریں، اب غصہ نہ کریں۔ اب جو بچہ کلاس میں لڑے گا، جو روڈ پہ لڑے گا، اس نے سر کو ٹھنڈا نہیں رکھا، پھر آپ کو پتہ ہے کہ انتظامیہ کو کتنی مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ اس لیے آپ سر کو ٹھنڈا رکھیں اور پیر کو گرم رکھیں، سٹرگل بہت زیادہ کریں، کام بہت زیادہ کریں، جب آپ کو غصہ نہیں آئے گا۔ اس لیے اس نے پہلوان کی ڈیفینیشن کیا کی تھی؟ پہلوان کی ڈیفینیشن یہ تھی کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو راستے میں یا اس سڑک پر اپنے دوسرے ساتھی کو پچاڑے، پہلوان وہ ہے یملک نفسہ عند غضبہ، جس نے غصے کے وقت اپنے غصے کو کنٹرول کیا۔ اس لیے سیرت کا پیغام طلبہ کے نام پہلا پیغام یہ ہے کہ آپ غصہ نہیں کریں گے اور آپ محنت بہت زیادہ کریں گے۔ محنت کی مثال لے لیجئے، ایک صحابی جب تیر مار رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ایک تیر دے رہا ہے اور تیر صحیح مار رہا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ محنت کر رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ یہ جملہ حضرت نے کسی کے لیے نہیں کہا، اس شخص کے لیے کہا تھا جو اس نے پیر کو گرم رکھا تھا اور جو اچھے تیر مار رہا تھا۔ اور جو ساتھی اسے ملا مزدور جو پتھرے ڈو رہا تھا، دا گٹو کارکاؤ، دا سخسور کارکاؤ، دا بیلچے کارکاؤ، زارے کڑا ولیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ جب مصافحہ کیا، اس کے ہاتھ کرد رہے تھے، شڑو شڑ۔ حضور نے پوچھا تمہارے ہاتھ سخت کیوں ہیں؟ اس نے کہا جی میں پتھرے ڈوتا ہوں، پتھرے مارتا ہوں، پتھرے توڑتا ہوں۔ حضور کو اتنا مزہ آیا کہ اس نے اس کے ہاتھ چوم لیے، اس شخصیت نے اس کے ہاتھ چوم لیے تھے جو محنت زیادہ کرتا تھا۔ تو سیرت کا پیغام طلبہ کے نام کہ ذہن کو دماغ کو ٹھنڈا رکھے اور پیر کو گرم رکھے، جدوجہد سے کام لے۔ پھر سوشل کمیونیکیشن میں ہمارے لیے ایک پیغام دے دیا انہوں نے کہ اگر آپ سیرت کا پیغام جاننا چاہتے ہیں تو ایک حدیث ہے ان من اجلال اللہ اکرام ذی شیبہ، آپ 3 آدمیوں کی جب عزت کریں گے تو یہ ایسا ہے جیسے کہ آپ اللہ کی عزت کرتے ہیں۔ 3 آدمیوں میں سے کون ہے؟ پہلا وہ شخص ہے جس کے بال میں سفیدی آ گئی ہو۔ اگر آپ کا ٹیچر، مسجد کا امام یا آپ کا بابا یا آپ کا دادا آپ کے سامنے آ جائے تو آپ اس کی عزت کے لیے، اس کی عزت کی وجہ سے چپ ہو جائیں اور اپنی موقف کو چھوڑ دے کہ یہ ناراض ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کی بھی عزتی نعوذ باللہ اللہ کی بھی عزتی ہے اور اس کی عزت اللہ کی عزت ہے۔ یہ سوشل کمیونیکیشن میں ہمارے لیے ایک میسج ہے۔ اور دوسرا اس شخص کی عزت کرے جو حامل القرآن ہو، جس کو قرآن آتا ہو۔ آپ نے معاویہ کی آیاتیں سنی، معاویہ کی تلاوت سنی، اس کا مزہ سنا، اس لیے جب بھی معاویہ آپ کے سامنے آ جائے تو آپ عزت کی نگاہ سے اس کی طرف دیکھیں اور عزت کے بول اس کے سامنے بولیں، اس لیے کہ یہ حامل القرآن لگتا ہے مجھے۔ اور تیسرا وہ بادشاہ جو انصاف کرتا ہے۔ اگر آپ کا ٹیچر آپ کا بادشاہ ہے، وہ انصاف کرتا ہے، وہ مارکنگ میں انصاف کرتا ہے، اپنا اور پرائے کا فرق نہیں کرتا، تو پھر آپ اس کی زیادہ عزت کریں کیونکہ یہ منصف ہے۔ تو 3 آدمیوں کی عزت ہمارے اوپر لازم ہے۔ ایک وہ جو عمر میں ہم سے بڑا ہو، دوسرا وہ جس کو قرآن کی کوئی سمجھ ہو، اور تیسرا وہ جو منصف ہو۔ ہمیں تیسری پیغام اس کی طرف سے جو سیرت کا پیغام طلبہ کے نام ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں، اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ یہ وقت بہت مختصر ہے۔ سورہ یونس میں ایک آیات ہے یتعارفون بینہم کأن لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار۔ آپ پوری زندگی کو ایسا لے لے جیسا کہ ایک تھوڑا سا ٹائم ہے جس میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ انٹروڈکشن کرتے ہیں۔ جی آپ کہاں سے آئے ہیں؟ جی میں پیر بابا سے آیا ہوں۔ آپ کس طرح آتے ہیں؟ جی یہاں ایک کوچ آتا ہے صبح سویرے ہمارے پیچھے اور ہم اس میں آتے ہیں۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں جی جوڑ کے قریب جو گاؤں ہے بازار کے وہاں سے آیا ہوں۔ اچھا جی، یہ 2 باتیں ختم ہوئی اور اس میں قیامت آ گیا۔ اتنا تو توڑا ہے۔ اس تھوڑے ٹائم کو آپ ضائع نہ کریں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ پیغام کیا تھا؟ من حسن اسلام المرء
اگر ایک آدمی اپنے اسلام کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے تو ترکہ ما لا یعنی، تو آپ لا یعنی نہیں کریں گے۔ مسلسل انٹرنیٹ کرنا لا یعنی ہے، مسلسل تاش کھیلنا لا یعنی ہے، مسلسل کیرم بورڈ کھیلنا لا یعنی ہے، مسلسل فونز کرنا لا یعنی ہے۔ اس لیے اپنے وقت کو کبھی ضائع نہ کرے۔ کامن روم میں بھی آپ بولتے ہیں، اسٹڈی روم میں آپ بولتے ہیں، ڈائننگ ہال میں بھی آپ بولتے ہیں، واٹ دس سارٹ آف ٹاکنگ، یہ کس قسم کی باتیں ہیں جو ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ اپنے وقت کو کبھی ضائع نہیں کریں۔ یہ وقت جو آپ کو مل چکا ہے، اس میں آپ کی آخرت بھی بنتی ہے، آپ کے FSC بھی بنتی ہے، اور آپ کی پوسٹ گریجویشن بھی بنتی ہے۔ اس لیے اس کا قدر کریں۔ سیرت کا پیغام طلبہ کے نام کہ آپ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ اور ایک چوتھی بات جو انہوں نے کہی ہے، آپ اپنی صلاحیت کو ضائع نہ کریں۔ جو چیز آپ کو سمجھ آتی ہے وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیں۔ اگر آپ قرآن کا حافظ ہے اور آپ کی آواز اچھی ہے تو آپ تراویح پڑھائے نا، آپ آگے آئے نا۔ یہ تو نہیں ہے کہ حافظ صاحب سب سے بعد میں مسجد میں آتے ہیں، جب لوگ سلام پھیرتے ہیں تو یہ مسجد کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اس اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر دیا۔ اگر آپ کو لکھنا آتا ہے تو آپ اس بورڈ پر خوبصورت لکھائی کر لینا، اور اگر آپ کو بولنا آتا ہے تو آپ جس مجلس میں جائے کوئی اچھی سی بات کہہ لینا۔ اگر آپ کو میتھس آتا ہے تو آپ میتھس کی قدر کریں نا، کسی کے لیے کیلکولیشن کر کے دکھا دینا۔ اس لیے کبھی بھی اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہ کرے۔ اگر آپ کو لکھنا پڑھنا آتا ہے، یا آپ کو پنکھا ٹھیک کرنا آتا ہے، یا کسی کی ملٹی میڈیا ٹھیک کرنا آتا ہے، یا کسی کو ID بنانا آتا ہے، تو آپ اس کے لیے ID بنا کے دے دیں، کیونکہ اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہ کریں۔ وقت کو بھی ضائع نہ کرے، کیونکہ صلاحیت کو حکمت کہتے ہیں، اور حکمت ضالۃ المؤمن، حکمت مومن کا ضائع کردہ سرمایہ ہے۔ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَيْثُ وَجَدَهَا، جہاں بھی آپ کو ملے آپ اسے لے لیں۔ یورپ میں جب ہم سیڑھیاں چڑھ رہے تھے تو میرا سر جو کڈنیز کا اسپیشلسٹ تھا، یعنی کڈنی ٹرانسپلانٹ کا اسپیشلسٹ تھا، اس کے پاس 2 بوتلیں تھی، ایک کوک کا تھا اور ساتھ اس کے ساتھ اور بھی سامان تھا دونوں ہاتھوں میں۔ وہ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، میں نے اس سے کہا سر ایک مجھے دے دے، اس نے کہا نو دس از مائن، نو دس از مائن۔ وہ خود چڑھ کے سب لے گیا، مجھے نہیں دیا۔ اس لیے حضور کا یہ فرمان ہے کہ اللہ کو وہ آدمی پسند ہے جو اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرے۔ اس لیے میں نے کہا ضالۃ المؤمن، یہ یورپ کا انگریز ہے، شاید وہ یہودی تھا، لیکن وہ اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرتا تھا، اور ہم ہمیشہ اپنا کام دوسروں سے کراتے ہیں۔ الکدا وربا پورے نکے، الکدا زیبا پاک نکے، پخپلا گوتے ور نوڑے۔ اس لیے انہوں نے یہ کیا تھا۔ تو آپ اپنی حکمت جہاں بھی آپ کو ملے اسے سیکھے۔ اور ایک اور بات جو ہمیں سیرت سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ٹیلنٹ کی قدر کریں۔ ٹیچرز کے لیے بھی ہے، ایڈمنسٹریٹرز کے لیے بھی ہے، اور کلاس میں آپ کے لیے بھی ہے۔ اگر ایک لڑکا کسی چیز میں قابل ہے اور وہ آپ کو پسند نہیں ہے، مثلا پاشیزی ہے اور وصل عرضیر ہے، لیکن اس کو اچھی طرح آتی ہے، تو آپ اس کی قدر کریں اور اس کو اس پر مجبور کریں کہ وہ آپ کو بھی سکھا دیں۔ ٹیلنٹ کا قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کیا تھا؟ عمرہ ایک صحابی ہے، عمر بن سلمہ، وہ کہتے ہیں میں چھوٹا تھا اور میرے ابو اپنے قبیلے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور سارے کا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ پھر میرے ابو نے ان سے پوچھا حضور سے، میرا ابو قبیلے کا سردار تھا، عمرو کہتے ہیں سلمہ میرا ابو تھا۔ میرا ابو نے حضور سے پوچھا، اب دیکھو حضور کی ڈیسیجن کو، حضور نے میرٹ پر ڈیسیجن دی۔ اس نے کہا تم میں سے جس کو قرآن زیادہ آتا ہے وہ نماز پڑھائے گا۔ میرے ابو نے پوچھا ہمیں نماز کون پڑھائے گا؟ اس نے کہا تم میں سے جس کو قرآن زیادہ آتا ہے۔ اب ہم میں سے قرآن صرف مجھے زیادہ آتا تھا، میں تھا چھوٹا، میرا لباس بھی نہیں تھا، میری قمیص بھی نہیں تھی، میری شلوار بھی نہیں تھی، وہ چھوٹا سا کپڑا تھا جو ناف سے زانو تک میں نے لگایا ہوا تھا۔ غریبی ہوا کنا تو ویلے چیو چیرڑو چپاگے غزان پٹ کڑو، یا تو ویلے چی لنگو، یا تو ویلے چی جانگیو۔ عمرو کہتا ہے میرا کپڑا کیا تھا؟ چھوٹا سا کپڑا تھا جس میں میں نے اپنے آپ کو زانو سے، ناف سے زانو تک چھپایا تھا، اور حضور کا آرڈر کیا تھا
کہ تمہیں وہ شخص نماز پڑھائے گا اس نے میرٹ کی قدر کی تھی جس کو قرآن زیادہ آتا ہے. اس نے عمر کا لحاظ نہیں کیا, داڑھی کا لحاظ نہیں کیا, حسن کا لحاظ نہیں کیا, قرآن کا لحاظ کیا کہ سبجیکٹ اورینٹڈ, سبجیکٹ جس کو اچھا آتا ہے. نماز کی وقت ہو گئی, اب کون نماز پڑھائے؟ میں آگے ہو گیا, میرا ابو بھی پیچھے تھا, پورا قبیلہ بھی پیچھے تھا, اور عورتیں بھی اس میں شامل تھی. ہم نے سجدہ کیا, کسی عورت نے پیچھے سے آواز لگائی, یہ ظالموں اپنے امام کے لیے لباس کا تو انتظام کرو, ہماری نماز کیوں خراب کرتے ہو؟ اور پھر لوگوں نے چندہ کر کے مجھے کپڑے دیے, اور ان کپڑوں سے میں اتنا خوش ہو گیا کہ میں بیان ہی نہیں کر سکتا. ایک اور صحابی ہے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ, اور اس کو میتھس کے کیلکولیشن میں مہارت ہے, اور ایک انٹیلیجنٹ ہے, اس میں کیچنگ پاور ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈپوٹیشن پر اسے بھیجتے ہیں. آج کل ہم ڈپوٹیشن پر جاپان یا چائنا بھیجتے ہیں پی ایچ ڈی کے لیے, اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پی ایچ ڈی کے لیے عبرانی زبان سیکھنے کے لیے بھیج دیا. ڈپوٹیشن پر اسے بھیجا, کتنے صحابہ ہوں گے, لیکن زید بن ثابت کو اس لیے بھیجا کہ وہ میرٹ پر پورا اتر رہا تھا. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے 15 دن میں عبرانی سیکھی, اور پھر رسول اللہ کے پاس آ کر اس کی طرف سے عبرانی والے لوگوں کو, ان یہودیوں کو خطوں کی دعوت کرنے لگا. گویا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکرٹری بن گئے. اب اس کا یہ مطلب ہے, اس میں طلبہ کے لیے پیغام ہے کہ زیادہ سے زیادہ زبانیں سیکھیں تاکہ آپ لوگوں تک بات پہنچا سکے. مجھے وہ بات نہیں بھولتی جب ایک امریکن عورت مجھ سے ملی اسلام آباد میں ایک ٹریننگ میں. اس نے اپنا تعارف اس طرح کرایا, مائی مدر از فرام کینیڈا اینڈ مائی فادر از فرام آسٹریلیا اینڈ آئی ایم فرام USA. سو خان ڈیر نے سو آئی ایم مکسڈ. تو پھر اس نے مجھے کہا کہ فضل عظیم, از دیئر اینی ٹری ان قرآن؟ I have heard there is a tree in Quran which is neither in the east and nor in the west. اب اگر مجھے انگلش نہ آتی تو میں اسے کیسے سمجھاتا؟ تو میں نے اسے کہا ہاں, لا شرقیتن ولا غربیہ یکاد زیتھا تضیء ولو تمسسہ نار. He said what does it mean? میں نے کہا کہ I don't know, میں نہیں جانتا کہ سوری اور پیتاؤ کو کیا کہتے ہیں. سوری ستوئی اور پیتاؤ ستوئی. پھر میں نے دوسرے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ اس کو سمجھائے کہ سورے کسے کہتے اور پیتاؤ. اس نے اسے سمجھایا سورے از دیٹ ایریا which is not exposed to the sunlight and پیتاؤ is that area which is exposed to the sunlight. تو پیتاؤ اور سوری کے پیتاؤ کا اپنا قیمت ہے. تو پیتاؤ پسل یوشن کھولے اور تو سوری بلشن کھولے. تو پھر میں نے اسے کہا کہ جو پیتاؤ ہے اور جو سورے ہے اس کے اپنے اپنے جو پروڈکشن ہے, جو پروڈکٹس ہے اس کے فصل کی صورت میں اس کے اپنے اپنی صلاحیتیں ہوتی ہیں. لیکن لا شرقیتن ولا غربیہ, یہ وہ درخت ہے جس میں وہاں کی خوبیاں بھی ہے یہاں کی بھی ہے, کیونکہ نہ شرقیہ ہے نہ غربیہ ہے, ان بٹوین بوتھ. اس نے کہا او نو آئی انڈرسٹوڈ. اس لیے آپ اپنے انگلش پر عبور نہ لیں, اور اگر آپ کو عبرانی بھی آنی ہے تو عبرانی بھی سیکھ لے, اور اگر آپ کو روسی بھی آتی ہے تو روسی بھی سیکھ لے. اس لیے کہ اللہ کے دین کا یہ پیغام ہم نے ان لوگوں تک پہنچانا ہے, اور یہ زبان کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو سیرت کا پیغام طلبہ کا انعام ایک یہ بھی ہے. دوسری یہ جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی لیکن رسول اللہ نے اس کی سمجھ میں آتی تھی کہ آپ کھیل کود میں بھی دلچسپی لے. حدیث میں اس نے ہمیں پیغام دیا کہ کھیل سارے ناجائز ہے یا برا ہے ماں سوائے شاہ سواری کے, اس لیے آپ بامقصد کھیل کھیلیں. شاہ سواری آج کل کا ٹینک آپ لے لے, آج کل کے جہاز لے لے, آج کل کے ہیلی کاپٹر لے لے, آج کل کی میزائل ٹیکنالوجی لے لے. اگر آپ میزائل ٹیکنالوجی میں ماہر نہ ہوتے تو انڈیا کے 2 جہاز جو آئے تھے وہ آپ کیسے گراتے؟ اس لیے آپ کو اس کی مہارت ہونی چاہیے. حضور نے تیراکی بھی سیکھی تھی اور ننیال کے گھر میں سیکھی تھی. دنیا کا رتلیو التیز دکڑے لمبو. حضور نے کشتی چوتا ہوئی کشتی اتنی اچھی سیکھی تھی کہ وہاں جو
پہلوان تھا، اس کا نام تھا روکانا، 3 مرتبہ حضور نے اسے گرایا تھا. داسې مړی نه و چې ته وایې چې سړی ملا شي صوفي صاحب غږ نه کوي، نه جی. ہی واز ایکٹیو، اتنا ایکٹیو کہ روکانا کو 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرایا تھا. اس لیے وہ آپ سے کہتے ہیں کہ جی آپ دوڑ بھی لگائیں. منډه نه ده دې ته سوی کم ځای کې چې نه سړی چې ورته رسي ٹارگیٹ یو کس ولاړ دی ورته راسي که نه. تو ٹارگیٹ کے لیے آپ بھی دوڑتے ہیں، میں بھی دوڑتا ہوں. تو فرسٹ ایئر کے لڑکے بھی دوڑتے ہیں، سیکنڈ ایئر کی بھی. جو پہلے ٹارگیٹ پر پہنچ گیا وہ جیت گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر کھڑے ہوتے اور دوڑنے والے اس کے پاس آتے اور حضور خود انعامات دیتے. اور تاریخ اتنا سچا ہے کہ آج کل بھی وہ جگہ جہاں پر حضور کھڑے تھے اور وہاں پر انعامات دوڑ لگانے والوں کو دیتے تھے، آج کل وہاں پر ایک مسجد ہے، اس مسجد کو مسجد سبق کہتے ہیں. تو گویا کہ انہوں نے کھیل کود میں بھی حصہ لیا تھا. اور پھر ہمارے لیے آخری پیغام یہ ہے کہ آپ ذکر و اذکار کا بھی اہتمام کریں. بلال رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بلال رات کو میں نے آپ کی، عربی کے الفاظ بڑے مزیدار ہے، بما سبقتنی الی الجنہ البارحہ، رات کو آپ مجھ سے پہلے جنت میں پہنچ گئے. سمعت خشخشتک امامی، میں نے آپ کے پختو کے ونگوائے کا اندخپو کا شاپ، میں نے آپ کی قدموں کی چاپ اپنے سے پہلے سنی تھی. تو بلال نے کیا کہا، حضور انہیں حضور سے پہلے جنت میں بلال کیوں پہنچے؟ اس لیے کہ جب میں وضو کرتا ہوں اور جب بھی اذان دیتا ہوں اس کے بعد 2 رکعت نفل ضرور پڑھتا ہوں. تو حضور نے فرمایا بہذا، اچھا یہ اس کی برکت سے آپ کو یہ پوزیشن مل گئی ہے. تو یہ ہے کہ آپ نمازیں بھی پڑھیں گے، کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے جاتے وقت جس بات کی نصیحت کی تھی جانکنی کے وقت یا روح جب اس کی نکل رہی تھی کہ الصلاۃ والصلاۃ، آپ نماز کا اہتمام کریں اور پھر لوگوں کا بھی خیال رکھیں. اور وہ وما ملکت ایمانکم، اپنے ساتھیوں کا بھی خیال رکھیں. اس لیے ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم ذکر اذکار کا بھی اہتمام کریں. اس لیے سب سے آسان ذکر یہ ہے کہ کم از کم دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 100 مرتبہ استغفر اللہ اور 100 مرتبہ اللہم صلی درود شریف پڑھیں. یہ سب سے آسان ہے. نماز باجماعت پڑھیں، اللہ سے دعائیں مانگے، کیونکہ اس کام سٹرگل سے صرف نہیں ہوتا، اللہ سے رابطہ بھی ہونا چاہیے. جنگ احد میں جب صحابہ بہت ٹارچر ہوئے، بہت پریشان ہوئے، تو انہوں نے رسول اللہ سے کہا کہ ہمیں کچھ دعا سمجھائیے تاکہ ہمارا یہ ٹینشن کم ہو، کیونکہ 70 صحابہ شہید ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو دعا سکھائی تھی، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، یہ آسان سی دعا الفاظ ہیں. اس لیے ٹینشن کے وقت اس سے ٹینشن دور ہو جاتا ہے. تو ہمیں دعائیں بھی سیکھنی چاہیے. اور وہ حدیث جو بخاری کی ہے جو 2 کلمے ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان علی المیزان، ثقیلتان علی المیزان، وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ ہے و بحمدہ. اس لیے ہم وہاں سے علم بھی حاصل کریں گے، ہم سر کو بھی ٹھنڈا رکھیں گے، ہم سٹرگل بھی کریں گے اور اللہ سے رابطہ رکھنے کے لیے ذکر و اذکار کا اہتمام بھی کریں گے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.